बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह से माह रमज़ान का अयाम चल रहा है, आज हमने मुनासिब समझा कि इस हवाले से हम बातचीत करेंगे मुफ्ती शफीकुर रहमान साहब से, और इससे जानना चाहेंगे कि इन अयाम में हमें क्या करना चाहिए, और हमारे नाज़रीन जो हैं इस हवाले से जानना चाहेंगे। शफीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला के साथ मुसलमान की खुसूसी क़ुर्ब और ताल्लुक़ का महीना है। बंदे की ज़िंदगी अल्लाह की रज़ामंदी के मुताबिक गुज़रनी चाहिए। माहौल और नफ्स व शैतान इंसान को अल्लाह से दूर करते हैं। अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से ये मौका मुसलमानों के लिए मुख्तस फरमाया है कि माहौल भी बनता है और शैतान भी क़ैद रहते हैं, तो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मज़बूत करने में सहूलत होती है। ये महीना बरकतों का, रहमतों का और मग़फ़िरतों का महीना है। कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। हर इंसान की कोशिश, जिद्दोजहद का मकसद होता है कामयाब होना और नाकामी से बचना। सबसे बड़ी कामयाबी जन्नत में दाखिल होना और सबसे बड़ी नाकामी जहन्नम में पहुँचना है। अल्लाह पाक फरमाते, मन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जिस आदमी को अल्लाह अपने फ़ज़ल से जहन्नम से बचा लें, व उदख़िलल जन्ना, और जन्नत में दाखिल करें, फ़क़द फ़ाज़, असल कामयाब वही है। और वह आदमी बड़ा नाकाम है जो जन्नत से महरूम हो जाए, जहन्नम पहुँच जाए। तो हम चूँकि जिस माहौल में रहते हैं, माहौल का असर, नफ्स व शैतान की शरारत का असर और अपनी बुरी आदतों का असर ऐसा है कि अल्लाह को राज़ी करने के बजाय हर एतबार से अल्लाह को नाराज़ करते रहते हैं। जन्नत से दूर होते रहते हैं, जहन्नम के नज़दीक होते रहते हैं। ये महीना ऐसा है कि अल्लाह इसकी बरकत से खुसूसी रहमत के साथ मुतवज्जे होते हैं और अपनी मग़फ़िरत और अपनी अता और जूद व सख़ा के दरवाज़े खोल देते हैं कि जो महरूम से महरूम इंसान भी और काहिल से काहिल बंदा भी ज़रा सी कोशिश, ज़रा सी हिम्मत करे तो वो थोड़ी सी मेहनत के ज़रिए से अपनी आखिरत संवार सकता है। यह महीना सिर्फ़ तरावी और सिर्फ़ रमज़ान के रोज़े का नहीं, असल में इंसान की ज़िंदगी का एक मकसद है कि वो मुत्तकी बनकर ज़िंदगी गुजारे। मुत्तकी का मतलब है गुनाहों से बचकर अल्लाह की फरमाबरदारी करते हुए ज़िंदगी गुजारना। रमज़ान के रोज़ों की बरकत से जब हलाल चीज़ें इंसान छोड़ देता है, खाना पीना इंसान पे हलाल है लेकिन वो रमज़ान की बरकत से छोड़ता है, तो ये एक अमली मश्क़ है इस बात की कि बाकी ज़िंदगी में हराम चीज़ों से भी बचना है, कि अल्लाह ताला हराम से नाराज़ होते हैं और अल्लाह ने इंसान की ज़रूरत के लिए हलाल का इंतज़ाम किया है। तो जब हम रमज़ान में अल्लाह की रज़ामंदी के लिए हलाल चीज़ें छोड़ते हैं, तो गैर रमज़ान में बदरजा ओला हराम चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। इसी तरह अल्लाह ताला के यहाँ इबादत में से नमाज का दर्जा बड़ा दर्जा रखता है। नमाज का अमल अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा अमल है, और नमाज में सजदा में सर झुकाना ईमान वाले के लिए सबसे बड़ी इज़्ज़त और शराफत है। चूँकि हम नमाज़ों के एतबार से भी बड़े तसाहुल और तकाहुल के शिकार हैं। गफलत है, सुस्ती है, माहौल के असरात हैं, गलत दोस्ती यारी का असर है और आखिरत से बेफ़िक्री है। इस वजह से नमाज़ों में भी बहुत कोताही होती है। एक बड़ा तबका है जो नमाज़ पढ़ता ही नहीं या सिर्फ जुमा और ईदेन तक महदूद है। तो रमज़ान मुबारक में मुसलमान रमज़ान की बरकत से तरावी की 20 रकात जमात के साथ पढ़ता है। ये इस बात की अमली मश्क़ है कि अगर तुम रमज़ान में अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अपनी आखिरत संवारने के लिए जमात के साथ 20 रकत तरावी, 4 रकत इशा और 3 वित्र, तुम 27 रकातें खड़े होकर रोज़ाना पढ़ते हो, जबकि दिन में भूख प्यास भी होती है, गर्मी सर्दी का भी असर रहता है और कमज़ोरी और बीमारी भी होती है, इसके बावजूद रमज़ान की कदरदानी में तुम अल्लाह के हुज़ूर खड़े होते हो, तो रमज़ान के अलावा बाकी साल में कम से कम 4 रकत इशा के लिए अल्लाह के सामने खड़ा होना कोई मसला नहीं, उसकी तैयारी है। तो शफीक साहब, जानना चाहूँगा, अगर कोई इंसान रोज़ा नहीं रखता है तो उसके हवाले से बताइए कि उसको क्या करना चाहिए फिर। जो आदमी किसी उज़र न होते हुए रोज़ा न रखे तो अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा मुजरिम और गुनहगार है, और रमज़ान के रोज़े को खो देना और इससे महरूम होना इतना बड़ा जुर्म है। हदीस में आया कि अगर कोई शख्स रमज़ान का रोज़ा बग़ैर उज़र के छोड़ दे, फिर उसे ख़याल आ जाए कि नहीं मुझसे गलती हुई, वो तौबा करे और तौबा करके इस एक रोज़े के बदले में सारी ज़िंदगी क़ज़ा रखता रहे, तब भी सारी ज़िंदगी की क़ज़ा रमज़ान के एक रोज़े का बदल नहीं हो सकती।
اس لیے رمضان کا روزہ بڑی برکت کی چیز ہے، اس میں آخرت کا اجر تو ہے ہی، انسان کی صحت کا بھی اس میں بڑا خیال رکھا گیا ہے۔ شریعت نے جو احکامات دیے ہیں، آخرت کا نفع اور آخرت کا ثواب اور اجر تو ہر عمل میں ہے، لیکن جو بھی احکامات شریعت نے دیے ہیں دنیا میں بھی وہ فائدے سے خالی نہیں ہیں۔ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جو بھی عمل ہو، اس کے برکات اور اس کے اثرات دنیا میں بھی عمل کرنے والے کو نصیب ہوتے ہیں۔ تو رمضان کا روزہ فرض ہے مسلمان کے لیے، اتنی وجہ کافی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اجر کے اعتبار سے یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ حدیث شریف میں ہے، حق تعالی شانہ فرماتے ہیں روزہ میرا ایک مخصوص بندے کا ایسا عمل ہے کہ اس کے بدلے میں خود اس بندے کو ملتا ہوں، یا ایک حدیث سے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بدلے میں جو اجر اس کو دیا جائے گا وہ ایسا ہوگا جو براہ راست اللہ پاک اپنے ذریعے سے بندے کو عطا فرمائیں گے۔ بڑی محرومی کی بات ہے کہ جو آدمی رمضان میں بھی عذر کے بغیر روزہ نہیں رکھتا۔ البتہ اگر کسی انسان کو عذر ہے، قرآن نے ایسے معذوروں کو الگ کیا ہے۔ جو آدمی ایسا سفر کر رہا ہے کہ سفر میں پریشانی ہے، یا ایسی تکلیف ہے کہ روزہ رکھنا مشکل ہے، تو اس کے لیے شریعت نے گنجائش رکھی ہے کہ جب وہ عذر ختم ہو جائے، سفر سے واپس آ جائے یا بیماری ٹھیک ہو جائے، تو اس صورت میں وہ ان روزوں کی قضا کرے۔ جیسے سفر میں نماز قضا ہو جاتی ہیں تو حضر میں گھر پہنچ کے نماز قضا پڑھی جاتی ہے، ایسے روزے کا بھی مسئلہ ہے۔ تو شفیق صاحب، بہت انسان جو ہیں تذبذب کے شکار رہتے ہیں کہ کن چیزوں سے جو ہیں یہ جو روزہ ہیں ٹوٹ جاتا ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ روشنی ڈالیں۔ روزہ ظاہری اعتبار سے کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے، اور حقیقت میں روزے ٹوٹنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک روزے کا ٹوٹنا یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا، اب اس کی قضا واجب ہو گئی، وہ یہ ہے کہ کوئی انسان جان بوجھ کے کھا لے، کچھ پی لے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ایک صورت یہ ہے کہ بظاہر شریعت اس پر روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں لگائے گی، یعنی اس کی قضا تو واجب نہیں ہوگی، لیکن روزے کا رکھنے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا اور اس کے اجر سے محرومی ہوگی۔ وہ ہے روزہ رکھ کے گناہ کرنا، چاہے کوئی بھی گناہ ہو وہ روزے کو متاثر کرتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے ہم عادی ہیں، جیسے نظر کا گناہ، زبان کا گناہ، بری سوچوں کا گناہ، گندے خیالات کا گناہ، ترک تعلقات کا گناہ، حرام کمائی کا گناہ، جس میں ملوث ہیں تو پھر اس سے نکلتے نہیں، رمضان میں روزہ رکھ کر بھی یہ اعمال کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح کے گناہوں کی نحوست کا اثر یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے اس آدمی کو روزے دار تو کہیں گے، یعنی اس کے روزے کو تسلیم کیا جائے گا کہ روزہ رکھا ہے، لیکن اس کا کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے روزہ بھی پھٹ جاتا ہے، جیسے کپڑا پھٹتا ہے، کاغذ پھٹتا ہے، ایسے روزہ بھی پھٹتا ہے۔ اور حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ روزے پھٹنے کی صورت یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھے پھر جھوٹ بولے، روزہ رکھے پھر دھوکہ دے، روزہ رکھے پھر غیبت کرے، روزہ رکھے پھر کوئی گناہ کرے، تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ عام طور پہ مسلمان روزے کے احترام میں مسائل میں جانتے ہوئے کھانے پینے سے مکمل احتیاط کرتے ہیں، بلکہ جو لوگ سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں، چائے کا جن کو چسکا اور نشہ ہوتا ہے، وہ لوگ بھی صبر کرتے ہیں اور صبح سے لے کے شام تک روزے کی وجہ سے کھاتے پیتے نہیں اور سگریٹ سے اور نشے کی چیزوں سے بچتے ہیں، حالانکہ ان کو لت لگی ہوتی ہے۔ لیکن بڑا المیہ یہ ہے کہ عوام تو عوام، خواص بھی روزہ رکھ کر کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے، تو گناہ نہ چھوڑنے کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن اس روزے ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ جیسے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، ہر گناہ روزے کو متاثر کرتا ہے، جیسے ہر قسم کا کھانا روزے کو توڑ دے گا۔ آخر پہ مسلم امہ کے لیے کوئی پیغام، خاص کر وادی کشمیر کے نوجوانوں کو اس حوالے سے، ماہ رمضان کے مقدس مہینے کے حوالے سے؟ ہر آنے والا دن اور ہر گزشتہ دن، گزرا ہوا دن ایک نیا پیغام دے رہا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے اور ہمارے اوپر، اس امت کے اوپر بڑی ذمہ داریاں رکھی گئی ہیں۔ ہم آخرت سے دوری اور خدا بیزاری کی جس رو میں بہہ رہے ہیں اس وقت، اور گناہوں کا جو ماحول بنا ہوا ہے، تو یہ رمضان المبارک جو ہے خاص طور پہ اس میں نوجوان نسل کو، جوان طبقے کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے، عزم اور ارادہ کرنا چاہیے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ نماز کی پابندی کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں اور بہت سے گناہوں سے بچ رہے ہیں۔ یہ اصل مقصد ہے زندگی کا، لہٰذا ارادہ یہ کر لیں کہ اس رمضان میں انشاءاللہ العزیز مکمل عزم کریں گے، پختہ ارادہ کریں گے کہ آنے والی جو زندگی ہے اس میں انشاءاللہ گناہوں سے بچیں گے، بے حیائی سے بچیں گے۔ اس وقت شراب اور بہت سارے نشے ایسے ہیں جو عام ہو رہے ہیں،
اور اس سے پوری اگلی نسل کھوکھلی ہوتی جا رہی ہے۔ تو جب ہم رمضان میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پانی تک نہیں پیتے تو شراب اور اس طرح کے نشے کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ان سے بدرجہ اولا بچنے کی کوشش کریں۔ ہم آج تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں، سحری میں 2 گھنٹے پہلے اٹھ جاتے ہیں، عشاء میں 1-1.5 گھنٹہ مسجد میں رہتے ہیں، تو آج سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ رمضان مکمل ہو کر بھی ہم سویرے اٹھیں گے، انشاءاللہ عشاء اور فجر جماعت سے پڑھیں گے۔ حدیث میں آیا ہے جو آدمی فجر کی جماعت اور عشاء کی جماعت میں شرکت کو بھاری سمجھتا ہو تو وہ آدمی منافق ہے۔ ہم کہیں ایسا نہ ہو منافقوں کی فہرست میں شامل ہوں اور ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہیں۔ اس لیے مسلمان خاص طور پہ جوان اس بات کا ارادہ اور عزم کریں کہ پوری ملت اسلامیہ اس وقت عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہے، قتل و غارت گری ہے، خون خرابہ ہے، مار دھاڑ ہے، ڈر اور خوف کا ماحول ہے، اور ادھر معاشی تنگیاں ہیں اور دن بدن حالات بگڑتے جا رہے ہیں، اور یہ ساری کی ساری ذمہ داری مسلمانوں پر ہے کہ وہ پورے عالم کے ماحول کو ٹھیک کریں۔ اللہ کی فرمانبرداری سے ماحول عالم کا ٹھیک ہوگا، لہٰذا نافرمانی کو چھوڑیں، گناہوں کو چھوڑیں، توبہ استغفار کریں، اپنے رب کے ساتھ خصوصی تعلق پیدا کریں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کریں، خاص طور پہ اپنی شکل اور صورت جو ہے وہ سنت کے مطابق بنائیں۔ اس بات کا خاص طور پہ جوان ارادہ کریں انشاءاللہ العزیز، تو اللہ اس رمضان کی برکت سے ان کے ارادوں میں برکتیں پیدا فرمائیں گے۔ ناظرین، یہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود تھے مفتی شفیق الرحمان صاحب، جس نے ماہ مبارک کے مقدس مہینے کے حوالے سے جو ہے امت مسلمہ سے جو ہیں کافی سارے جو ہیں باتیں سامنے رکھی ہیں۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اور کسی پروگرام میں اور کسی شخصیت کے ساتھ، تب تک دیجیے اپنے میزبان عرفان غنی بٹ کو اجازت۔ اللہ حافظ و اللہ نگہبان۔